علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی کا زکوٰۃ کے متعلق سوال ہے۔ تو محترم بھائی، زکوٰۃ کے متعلق جو آپ نے پوچھا، واقعی یہ الگ الگ چیزیں حساب کرنا، گننا بڑا مشکل ہے۔ تو ایسے کر لیں جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ یہ اتنے کا مال ہوگا، تو آپ جتنے کا وہ سامان ہے اس کا حساب لگا کے اتنی رقم، اس کے علاوہ جو آپ کے پاس نقد رقم ہے وہ بھی اس میں جمع کر لیں۔ پھر اس کے علاوہ جو آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے، تو وہ قرضہ اگر ملنے کی پوری امید ہے تو آپ اس قرض والی رقم کو بھی اسی میں شامل کر لیں۔ شامل کرنے کے بعد ٹوٹل رقم کتنی بن جاتی ہے، وہ ٹوٹل رقم کا اندازہ لگا لیں، دیکھ لیں کہ یہ ٹوٹل جو ہے وہ 4 لاکھ ہے، 5 لاکھ ہے، 7 لاکھ ہے، 10 لاکھ ہے۔ پھر اس میں سے جتنا آپ کا قرض ہے جو دیا ہوا ہے، وہ قرض والی رقم کو الگ کر لیں۔ پھر جو باقی بچ گیا ہے اس میں سے 2.5% کے حساب سے جو ہے وہ 40واں حصہ جو ہے وہ ادا کر دیں۔ جی، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا خیال ہے وہ یہی ہے کہ تجارتی اموال جو ہیں اس میں سے 40واں حصہ زکوٰۃ نکالنا۔ اور اس کے متعلق جو ہے کچھ آثار بھی نقل کیے جاتے ہیں، جیسا کہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تلخیص الخبیر کے اندر جلد 2 صفحہ 392 پر، اور حافظ امام ابن قدامہ حنبلی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے المغنی کے اندر بھی یہ بات درج کی ہے کہ تجارت والا جو سامان ہے اس کی قیمت نصاب تک پہنچ جائے، پھر اس پر سال کا عرصہ گزر جائے تو سال کے آخر میں مکمل قیمت سے 40واں حصہ زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ تو یہ ان کا بھی خیال ہے 40واں حصہ۔ تو جی، امید ہے انشاءاللہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم۔